جھوٹے ٹکڑے کھا کر بڑھیا تب پانی پیتی تھی، مرتی ہے تو مر جانے دو، پہلے بھی کب جیتی تھی، پہلے بھی کب جیتی تھی۔ جے ہو پیسے والوں کی، جے ہو پیسے والوں کی، گیہوں کے دلالوں کی، ان کا حد سے بڑھا منافع کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے، کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے، برسوں رام دھڑاکے سے، بڑھیا مر گئی فاقے سے۔ کل جگ میں بھی مرتی ہے، ست جگ میں بھی مرتی تھی، یہ بڑھیا اس دنیا میں سدا ہی فاقے کرتی تھی، سدا ہی فاقے کرتی تھی۔ جینا اس کو راس نہ تھا، جینا اس کو راس نہ تھا، پیسہ اس کے پاس نہ تھا، اس کے گھر کو دیکھ کے لکشمی مڑ جاتی تھی ناکے سے، مڑ جاتی تھی ناکے سے، برسوں رام دھڑاکے سے، بڑھیا مر گئی فاقے سے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ڈاکٹر کا فیس نگد، مدرسے کا چندہ ادھار۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، دو چار آدمی ہاتھ اٹھا دیجئے، ماشاءاللہ پورا ساتھ دے رہے ہیں۔ جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ۔ آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دولہا کے بھی ماموں ہیں۔ آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے سنا دیتا ہوں۔ ہمارے جوان یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ اتنا ہاتھ اٹھا چکے ہیں کہ کل آپ کو درد ہوگا اور سیدھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ جب خدا ناراض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھیجتا ہے، اور جب ڈاکٹر ناراض ہوتا ہے تو سیدھے خدا کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اس جلسے میں 3 جوان آئے ہیں جلسہ سننے کے لیے، اور تینوں ناکام ہیں، اور اس جلسے میں ایک جوان ہے جو ہیرا ہے۔ اس ہیرے کو بتا دیتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ 3 جوان، تینوں ناکام۔ ناکام جوان کو ایک ایک لائن میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک ہی جوان ہیرا، وہ کون ہیرا ہے، کون مقدر کا سکندر ہے، اس کو بتا دیتا ہوں، پیغام ختم۔ ایک جوان ہے، سو کر کے اٹھتا ہے، آئینہ سامنے، کنگھی ہاتھ میں، کریم ہاتھ میں، ٹکا تک کریم لگا رہا ہے۔ اس کے بعد سرما بھی لگاتا، صرف ٹکلی باقی ہے۔ رات دن چہرے کو سنوار رہا ہے۔ میں لکھ کر کے دے رہا ہوں، یہ جوان ترقی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بناؤ سنگھار کی عادت عورت کو ہوتی ہے، یہ مرد ہو کر کے عورت ہو گیا، اس کو ترقی نہیں ہوگی۔ دوسرا جوان اس مجمع میں ہے، ہر وقت کھیل کود میں رہتا ہے۔ کیرم بورڈ سے نکلا لوڈو میں گیا، لوڈو سے نکلا کرکٹ میں گیا، کرکٹ سے نکلا اس کھیل میں، اس کھیل سے نکلا اس کھیل میں۔ میں لکھ کر کے دے رہا ہوں، یہ ترقی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کھیل کود کی عادت بچے کو ہوتی ہے، یہ جوان ہو کر کے بچہ ہو گیا، اس کو ترقی نہیں ہوگی۔ اس میں ایک تیسرا جوان ہے، اس کا پیٹ آگے بھاگ رہا ہے، اس کی کمر پیچھے بھاگ رہی ہے، ہر وقت کھاتا رہتا، اس کا پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے، نہ پھٹتا ہے نہ بھرتا ہے۔ اسٹیج میں بھی بیٹھا ہوا آدمی ہے، وہ حلال کم کھاتا ہے اور الٹا چرخا گھماتا ہے اس میں، نام ہم نہیں بتائیں گے۔ میں لکھ کر کے دے رہا ہوں، ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ ہر وقت کھانے کی عادت جانور کو ہوتی ہے، یہ انسان سے جانور ہو چکا ہے، اس کو ترقی نہیں ہوگی۔ ایک ہی جوان اس مجمع میں ہے جو مقدر کا سکندر ہے، جانتے ہیں کون؟ اگر کہیں نہیں ملے تو پورنیا میں مل جائے گا۔ کون جانتے ہیں؟ پپو یادو، 200 کلو وزن، 195 کلو وزن، اور وہ آدمی سوتا کتنا ہے؟ صرف 4 گھنٹے، 20 گھنٹے ورک پر رہتا ہے۔ مقدر کا سکندر آپ کو دیکھنا ہے، پوری دنیا کو شکست دینے والا دیکھنا ہے تو پورنیا میں سنسد صاحب کو دیکھی۔ جو اس راستے پر چلتا ہے، وہ جوانوں میں وہ کون سا ہیرا ہے جو سونے سے پہلے پلان بنا رہا ہے؟ یار کون سا کام باقی ہے، کون سا کام ادھورا ہے، کون سا کام کیا ہے، کون سا کام رہ گیا ہے؟ سونے سے پہلے پلان بنایا، پپو یادو کی طرح سو کر کے اٹھا، پلان پر چلا گیا،
جب تک اس کو مکمل نہیں کیا لوٹ کر کے نہیں آیا. یہی وہ ہیرا ہے, یہی وہ جوان ہے جو مٹی کو سونا بنا دے گا. ایک جوان اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار راجا کی بیٹی سے میرا نکاح ہو رہا ہے. تو دوسرے جوان سن کر کے بولے کہاں راجا بھوج کہاں گنگوا تیلی, تمہارا راجا کی بیٹی سے نکاح کیسے ہو گیا؟ کہا میری طرف سے قبول ہے, اس کی طرف سے باقی ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے محنت کریں گے, ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے, کھیل کود میں اپنا وقت برباد نہیں کریں گے, سونے سے پہلے پلان بنائیں گے, سو کر کے اٹھیں گے پلان کو مکمل کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفان ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے, اور صرف 5 منٹ کے لیے پیغام ہے عورتوں کے لیے. 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ ہے, اور آدھا گھنٹہ آپ کا جلسہ آخری مقرر کے لیے ہے. آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور مزدوری کے لیے بیٹھے ہیں, محنت آپ نے کیا ہے. تو ہاتھ اٹھائیے, تھوڑا سا ساتھ دیں گے, اپنے مہمانوں کی آبرو کا سامان کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اس مجمع میں آپ کو پتہ نہیں کون اچھا ہے یا برا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ ایک لائن میں مثال دے رہا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. اس اسٹیج میں کون اچھا ہے کون برا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اس پنڈال کے نیچے کون اچھے ہیں کون برے ہیں, ایک لائن میں بتا رہا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. کسی کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, اس کے دوست کو دیکھیے. اس کا دوست نمازی ہے, سمجھ جائیے یہ نمازی ہوگا. اس کا دوست شرابی ہے, سمجھ جائیے یہ بھی شرابی ہوگا. ایک بات یاد رکھیے, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. شراب کے ایک ایک قطرے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے. اگر کوئی مسلمان اس کو حلال سمجھ کر کے پیتا ہے, سینے سے ایمان رخصت ہو جائے گا. حلق کے نیچے شراب جائے گی, سینے سے ایمان رخصت ہو جائے گا. اور ایک بات, دنیا میں آپ نے دارو کو نہیں چھوڑا, توبہ نہیں کیا, تو جنت میں سب کچھ ملے گا پہنچنے کے بعد, لیکن دارو نہیں ملے گی. اگر اس دنیا میں آپ نے دارو کو چھوڑ دیا تو جنت میں جانے کے بعد اللہ کا ہاتھ ہوگا, اور آپ اس ہاتھ سے دارو پیئیں گے, پاکیزہ شراب پیئیں گے. ایک مقرر نے مسئلہ بتا دیا. ایک شاعر بیٹھے ہوئے تھے, اس نے پکڑ لیا. اس نے کہا کہ جو دارو جنت میں حلال ہے وہ دنیا میں حرام کیوں ہے؟ تو دوسرا شاعر بیٹھا ہوا تھا تنویر زکی کی طرح, اس نے ایسا جواب دیا کہ 100 چوٹ سونار کی 1 چوٹ لوہار کی. دونوں کے سوال و جواب کو بتا دیتا ہوں, سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. آپ کا جلسہ بالکل ختم ہو رہا ہے, بالکل جلسہ نکل چکا ہے, ہاتھی نکل چکا, صرف دم پھنسی ہوئی ہے. اس نے کہا زاہد گئے ہے یہ مسئلہ, تو پھر مجھ کو اس میں کلام ہے. وہ میں جو خلد بری میں روا, میں کدے میں کیوں وہ حرام ہے. اب دیکھیے کیا جواب دیتا ہے مسلمان شاعر, کتنا بہترین جواب دیا ہے اس نے. تو بہک نہ ادھر ادھر کہ یہ خدا کا اپنا نظام ہے. تو بہک نہ ادھر ادھر کہ یہ, تو بہک نہ ادھر ادھر کہ یہ
خدا کا اپنا نظام ہے، خدا کا اپنا نظام ہے، جو وہ حکم دے تو حلال ہے، جو وہ حکم دے تو حرام ہے، جو وہ حکم دے تو حلال ہے، جو وہ حکم دے تو حرام ہے۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ آپ لوگ اتنا غور سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں، مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں۔ لگائیے کتنی نظر لگاتے ہیں آپ۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام، زحمت تمام یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ اپنی بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ پہلی فرصت میں آپ کی حکومت چلی جائے گی۔ ایک لائن کا نمونہ سنا دیتا ہوں، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ 100 جلسہ میں ایک جلسہ ایسا ہوتا ہے کہ 12 بجے کے بعد لوگ پیاسے بیٹھے رہتے ہیں، سنانے والا تھک جاتا ہے لیکن سننے والے تھکتے نہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ لکھا کہ ایک آدمی جنت میں پہنچا، اللہ کی عدالت میں پہنچا جنت میں پہنچنے سے پہلے، تو اللہ نے کہا کہ اس کے نام اعمال کو دیکھو، تو فرشتوں نے کہا کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ یہ جنت میں جا سکے۔ اب اللہ کے فیصلے کا انتظار فرشتوں کو کہ یہ جائے گا کدھر، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، نام اعمال خالی ہی خالی ہے۔ اب یہ آدمی جائے گا تو کدھر جائے گا؟ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو اعلان ہوا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو، کوئی نیکی ہو یا نہ ہو لیکن اپنی بیوی پر یہ کرم کرتا تھا، بچوں پر ستم نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک امام گزرے ہیں تفسیر کے، ان کا نام ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے کہ جب کوئی 10 روپیہ کسی غریب کو دینے کے لیے جاتا ہے تو 70 شیطان روکتا ہے۔ 10 روپیہ خیرات کے لیے جب آدمی نکلتا ہے تو اس کو 70 شیطان روکتا ہے۔ تو ایک آدمی بھارتی کی طرح کھڑا ہوا، آج 1000 روپیہ جلسے میں جا کر کے دیکھتا ہوں کون شیطان ہم کو روکتا ہے۔ جب وہ گھر سے پیسہ لے کر کے نکلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہاں لے جا رہے ہو یہ پیسہ؟ کسی مولوی کے چکر میں ہو؟ تمہارا بھی علاج کریں گے، تمہارے مولوی کا بھی علاج کریں گے۔ اب آ کر کے جلسے میں منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس عالم نے پوچھا ارے سینہ تول کر کے گئے تھے، تان کر کے گئے تھے، سر اٹھا کر کے گئے تھے کہ شیطان کو شکست دے کر کے آئیں گے، اب سرگاڑ کر کے کیوں بیٹھ گئے، منہ لٹکا کر کے کیوں بیٹھ گئے؟ تو اس نے کہا کہ شیطان کو تو شکست دے دیا لیکن شیطان کی خالہ سے ہار گیا۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، مندر میں تو مسجد میں تو ہی ہے ایمانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو اور تو ہی ہے آذانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو اور تو ہی ہے آذانوں میں، تیرے ہی دم سے دین و دھرم کی دنیا ہے آباد،
زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد. تاج حکومت جس کا مذہب پھر اس کا ایمان کہاں. جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں. جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں. پیار کے دشمن ہوش میں پیار کے دشمن ہوش میں آ تو جائے گا برباد. زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد. بیوی بال بچوں پر کرم کریں گے, ستم نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ جنت اللہ پکی فرما دے گا. آخری پیغام پردے کے حوالے سے سنا دیتا ہوں. زحمت تمام, آپ کو بھی میں نے بہت زحمت دیا, بیٹھا بیٹھا کر کے رکھا. آپ بھی سوچ رہے تھے کہ نکل جائیں 9-11 ہو جائے, لیکن میں نے کوئی پتلی گلی آپ کے لیے باقی نہیں رکھی. بس آخری پیغام سنا دیتا ہوں پردے کے حوالے سے. سننے کے لیے تیار؟ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ماشاءاللہ میں نے دیکھ لیا ہے بڑھیا سے. آج سے 40 سال 50 سال پہلے 2 چیز کی حفاظت ہوتی تھی گھر کے اندر. 2 چیز کی حفاظت ہوتی تھی. ایک دولت کی حفاظت ہوتی تھی گھر کے اندر, دوسری حفاظت ہوتی تھی عورت کی گھر کے اندر. 40 سال 50 سال کے بعد زمانہ بدل گیا. گھر کی دولت گھر سے نکل کر کے بینک میں پہنچ گئی, گھر کی عورت گھر سے نکل کر کے بازار میں پہنچ گئی. جس عورت کو آپ دیکھتے ہیں برقعے میں, جس عورت کو دیکھتے ہیں آپ چہرے پہ نقاب ہے, جس عورت کو دیکھتے ہیں کہ جسم پر برقع ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسلامی زبان میں اس کو ستار العیوب کہا جاتا ہے. یہ برقع جو بدن میں ہے, یہ نقاب جو عورت کے چہرے پر ہے, اس کا نام ستار العیوب ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ عورت جب تک زندہ رہے گی اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالتا رہے گا. اگر یہ عورت پردے کے ساتھ مر گئی تو اللہ اس پردے کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. شادی کے 4تھے مہینے میں عورت کو بچہ ہو گیا, تو عورت نے حیرت سے پوچھا کہ اتنی جلدی بچہ ہو گیا, اس کا کیا نام رکھا جائے؟ شوہر سے کہا. تو شوہر بولا اس کا کیا نام رکھو گے؟ اس کا نام رکھو تیز رفتار. 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں طے ہوا ہے. وندے بھارت رکھو, راجدھانی رکھو, اور کیا رکھو. وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ, وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ. اس لیے تو شب کو دفنا گئی ہے فاطمہ. مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا, اپنی نظروں کو جھکا لو, اپنی نظروں کو جھکا لو, آ رہی ہے فاطمہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دنیا ہی میں جیتے جی جنت کا ٹکٹ مل جائے. آپ لوگ لینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جب بیوی مر جائے گی ماں باپ کی خدمت کریں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بیوی دیکھ رہی ہے, بیوی کو مار کر کے ہی آپ ماں باپ کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. حدیث کا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. بیٹا ماں باپ کا نافرمان, اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا. ماں باپ اپنے ماں باپ کے نافرمان, اللہ نے ان کو بھی دوزخ میں ڈال دیا. ماں باپ بھی دوزخ میں, بیٹا بھی دوزخ میں. اب بیٹا گال پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ سے کہتا ہے میرے مالک میں دوزخ میں ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن دوزخ میں میرے ماں باپ ہیں, مجھے بڑا احساس ہوتا ہے. میرے ماں باپ کے گناہ کو میرے سر پر ڈال دو, مجھ کو جہنم میں جلاؤ, میرے ماں باپ کو جہنم سے نکال دو. تو اللہ میاں کو مسکراہٹ آ جائے گی, تبسم آئے گا. لو بھائی, دنیا میں 1 نمبر کا نافرمان تھا,
ماں باپ کی ایک فرما برداری نہیں کرتا تھا، اور یہاں طرفدار بن کر کے ماں باپ کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تمہاری یہ ادا مجھے بہت پسند آئی، پکڑو ماں باپ کا ہاتھ، جنت میں چلے جاؤ ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ماں باپ مر گئے، دعائے مغفرت کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دکان پر روٹی خریدنے کے لیے گیا، 5 روٹی خریدی، تو دکاندار پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا 1 روٹی دریا میں ڈالتا ہوں، 1 روٹی سے قرض چکاتا ہوں، 1 روٹی جیب میں رکھتا ہوں، 2 روٹی قرض میں دیتا ہوں۔ ہوٹل والے کا سر چکرا گیا، وہ بولا بھائی صاحب اس کا مطلب سمجھا دو، ہم پیسہ بھی نہیں لیں گے، فری میں روٹی دے دیں۔ وہ بولا میں جو 1 روٹی اپنی جیب میں رکھتا ہوں، اپنے لیے رکھتا ہوں، بھوک لگتی ہے کھاتا ہوں، اور 1 روٹی سے جو قرض چکاتا ہوں، باپ مر چکے ہیں ماں زندہ ہے، اس ماں کو کھلاتا ہوں۔ کوئی ماں کا لال اس مجمع میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں ماں باپ کو کھلاتا ہوں۔ ماں باپ نے کھلایا، ماں باپ نے احسان کیا، اسی کو لوٹا رہا ہے۔ اور 2 روٹی قرض میں دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے کو کھلا رہا ہوں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اب اس نے ہاتھ جوڑ کر کے پوچھا بھائی صاحب وہ روٹی جو دریا میں ڈالتے ہو وہ کون سی روٹی؟ کہا یہ اندر کی بات ہے، اندر ہی رہنے دو۔ کہا ہم کہاں جا رہے ہیں کٹیہار بازار میں لوگوں کو بتانے کے لیے؟ اس نے کہا اگر تم پوچھتے ہو تو کسی سے بتانا نہیں، جو روٹی میں دریا میں ڈالتا ہوں ساس کو کھلاتا ہوں، نیکی کرو دریا میں ڈالو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلا دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے ثابت کیا، ہاں 2 مرتبہ آپ ہاتھ اٹھا چکے ہیں، اب تیسری بار باقی ہے، اور ہمارا چوتھی بار جنازہ پڑھانا باقی ہے۔ وہ تھے محروم مگر تجھ کو پڑھایا بھی ہے، ہوں پسینہ تیری خاطر تو بہایا بھی ہے، ہوں پسینہ سر اٹھا کر جو تو رہتا ہے اب شاہوں میں، سر اٹھا کر جو تو رہتا ہے اب شاہوں میں، یہ تیرے باپ کا صدقہ ہے، اس قابل بنایا ہے، یہ تیرے باپ کا